کچھ اور آپ سے بات کرنی ہے، اس لیے اس داستان دلخراش کو طول نہ دے کر ہم 1756 عیسوی سے لے کر 1947 عیسوی تک ان تمام مجاہدین کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ مہاتما گاندھی، پنڈت جواہر لال نہرو، مولانا ابوالکلام آزاد، شیخ الہند مولانا محمود الحسن، مولانا حفظ الرحمان سیوہاروی، سردار بھگت سنگھ، ولبھ بھائی پٹیل، نیتا جی سبھاش چندر بوس، اور اسی طرح مولانا محمد علی جوہر، مولانا شوکت علی، مولانا سید احمد شہید، مولانا اسماعیل شہید، اور لالا لاجپت رائے، رام پرساد بسمل، پرشوتم داس ٹنڈن، گرو شنکر اچاریہ، پنڈت مدن موہن مالویہ، اور مولانا عبید اللہ سندھی، حکیم اجمل، اور دوسرے تمام مجاہدین اور سمست سوتنتر سنگرام سینانی کو میری جبین عقیدت سلام کہتی ہے۔ ہم آپ کی جانب سے اور خود اپنی جانب سے ان تمام مجاہدین کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے عرض کرتے ہیں، اے شہیدان وطن تم ہو معمار وطن، اے شہیدان وطن تم ہو معمار وطن، تم نے اونچا کر دیا خون دے کے معیار وطن، لو وطن کے ذرے ذرے سے مبارکبادیاں، لو وطن کے ذرے ذرے سے مبارکبادیاں، تم ہو فدایان وطن، تم ہو وفادار وطن۔ دوستو، اس جشن کے موقع سے ہمیں اپنے کارکردگی کا بھی جائزہ لینا چاہیے کہ ہم نے اس ملک ہندوستان میں کیا کھویا، کیا کچھ پایا اور کیا حاصل کیا۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ آزادی کے 67 سال گزرنے کے بعد بھی امیر اور غریب میں خلیج بڑھتی جا رہی ہے، امیر امیر تر ہوتا جا رہا ہے اور غریب غریب تر ہوتا جا رہا ہے، اور ہندوستان کے بزرگوں اکثر آبادی ایسی ہے، ہندوستان کی کثیر آبادی ایسی ہے کہ جس کو آج بھی 2 وقت روٹی نہیں مل پاتی، رہنے کو گھر نہیں ہے اور بات کرنے کو اچھے دوست نہیں ہے، اور بنا علاج کیے پیسے کے کارن لوگ مر رہے ہیں۔ ہمیں سب سے زیادہ شکایت، سب سے زیادہ تکلیف اپنے ان رہنماؤں سے ہے، سب سے زیادہ تکلیف اپنے ان لیڈروں سے ہے جو چینی، یوریا، آدرش، کوئلہ اور اسی طرح چارہ گھوٹالے میں آئے دن ہر قسم کی گھوٹالے کے اندر دیش کو چوراہے پہ نیلام کرنا چاہتے ہیں، اور دیش کو پھر غلامی کی طرف لے جانا چاہتے ہیں، اور دیش کو پھر غلامی کی طرف لے جانا چاہتے ہیں اپنی پچھلی حالت میں۔ بزرگوں، اس کے بارے میں علامہ اقبال نے ایک مشہور شعر کہا ہے کہ دریا کو اپنی موج کی طغیانیوں سے کام، دریا کو اپنی موج کی طغیانیوں سے کام، کشتی کسی کی پار ہو یا درمیاں لگے۔ ان کو اس سے کیا مطلب، ہمارے لیڈروں کو اس سے کیا مطلب کہ دیش کی جنتا کہاں جا رہی ہے، چھپروں کی آہیں اور سسکیاں کیا کہنا چاہتی ہے، یہ ہم سے کیا مطالبہ کرتی ہے۔ اور ڈاکٹر منور رانا نے اسی بات کی ترجمانی یوں کی ہے کہ وہ دھوپ ہی اچھی تھی اس چھاؤں گھنیری سے، وہ دھوپ ہی اچھی تھی اس چھاؤں گھنیری سے، وہ جسم جلاتی تھی یہ روح جلائے ہے۔ اس لیے آج ہم یہ عہد کر کے مجاہدین آزادی کو، تمام مجاہدین آزادی کو خراج عقیدت پیش کریں کہ آنے والے دنوں میں ہم ایسا ہندوستان تعمیر کریں گے جہاں الفت و محبت ہوگی، جہاں صلح و آشتی ہوگی، جہاں پیار اور دوستی ہوگی، اور تمام انسان یکسانیت اور برابری اور مساوی حقوق حاصل کریں گے، اور آنے والے دنوں میں ہم ایسا ہندوستان تعمیر کریں گے جہاں عدل و انصاف ہوگا، قومی یکجہتی اور اتحاد ہوگا، الفت اور دوستی اور پیار ہوگی۔ میرے بہت محترم بزرگوں اور عزیز طلبہ، ہم بڑے فخر کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ ہندی ہے ہم وطن ہے، ہندوستا ہمارا۔ دوستو، ہم اسی ہندوستان کی مٹی سے پیدا ہوئے ہیں، اور اسی سرزمین سے پیدا ہونے والے پھل، پھول، سبزی اور اناج ہمیں طاقت و قوت دے رہے ہیں، اور پھر یہیں کی مٹی میں ہمیں دفن ہونا ہے۔ ہمیں یہاں کے پہاڑوں سے، یہاں کے دریاؤں سے، یہاں کے مندروں سے، یہاں کے گرودواروں سے، اور یہاں کی مسجدوں سے، اور یہاں کے ذرے ذرے سے ان سے پیار ہے، محبت ہے، لگاؤ ہے۔ ایک سچا مسلمان وطن دوست ہوتا ہے،
وہ کبھی وطن کی محبت کا سودا نہیں کر سکتا. وطن کے ساتھ وفاداری، وطن کے ساتھ دوستی، وطن کے ساتھ محبت اور وطن کے ساتھ وفاداری یہ آج کل کی ہماری کوئی سیاسی اداکاری نہیں ہے، بلکہ وطن کے ساتھ تو دوستی اور وطن کے ساتھ محبت یہ ہمارے مذہب کی تعلیم ہے، ہمارے خمیر کے اندر داخل ہے. ہمارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے وطن عزیز مکہ کو چھوڑ کر ہجرت فرما رہے تھے تو مکہ کو مڑ مڑ کر دیکھتے تھے اور فرماتے تھے اے مکہ میں تجھے ہرگز چھوڑ کر نہیں جاتا، میں تجھے ہرگز چھوڑ کر نہیں جاتا اگر تیرے رہنے والے مجھے اپنا یہ وطن چھوڑنے پر مجبور نہ کر دیتے. تو میرے دوستو، وطن کے ساتھ دوستی اور محبت ایک فطری جذبہ ہے، ایک فطری لگاؤ ہے انسان کے ساتھ میں کہ جس وطن کے اندر رہے اس کے ساتھ اس کا تعلق ہو، اس کی محبت ہو. آج لوگوں کو پتا نہیں ہے کہ وطن سے محبت کرنا، وطن سے اچھے لگاؤ رکھنا اور وطن کے ساتھ کبھی غداری نہ کرنا یہ ہمارے رسول کی سنت ہے، ہمارے پیغمبر کی سنت ہے اور یہ ہمارے مذہب کی تعلیم ہے. اسی لیے دوستو، آج ہم یہ عہد کریں، بالکل پکا ارادہ کریں کہ اس ملک کو مصائب اور مشکلات سے نکالنے، اس کی زلفیں سنوارنے اور اس کے مستقبل کو چار چاند لگانے اور اس کے مقدر کو جگمگانے اور اس گلشن کو گلزار بنانے میں جہاں ہمارے پسینے کی ضرورت پڑے گی وہاں ہم اپنا خون بہا کر فخر محسوس کریں گے اور ہم اپنے دل کو یہ تسلی دیں گے کہ اس بھارت کی دھرتی سے ہم پیدا ہوئے تھے اور ہمارا وجود، ہمارا یہ چھوٹا سا وجود مادر وطن کے کچھ کام آ گیا ہے. ہم اس بات پر فخر محسوس کریں گے کہ ہمارا وجود مادر وطن کے کچھ کام آ گیا، اس کی حفاظت میں، اس کی نگرانی میں ہم قربانی پیش کر کے ہم فخر محسوس کریں. الحمدللہ جنگ آزادی میں بھی ہم اس ملک کے فدائی اور شہدائی رہے اور جنگ آزادی کے بعد بھی ہم نے اس ملک کو بریگیڈیئر عثمان دیا، ویر عبدالحمید دیا، سائنسداں اے پی جے عبدالکلام دیا. میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ہم نے کبھی اس ملک کے ساتھ میں غداری نہیں کی اور ہم نے کبھی اس ملک کے راز نہیں بیچے. آج ہمارے اوپر میں طرح طرح کے الزام ہیں، طرح طرح کے الزام یہ لگتا ہے کہ مسلمان ایک دہشت گرد ہوتا ہے اور اس کو ہندوستان اس کو پیارا نہیں ہوتا ہے، وہ دوسرے تمام ممالک اسلامیہ سے وہ محبت کرتے ہیں. میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اگر کچھ مسلمانوں کے تعلق سے اس طرح کی بات کہی جاتی ہے کبھی تو اور دل کو تکلیف ہوتی ہے. اسی لیے ہم اس ملک ہندوستان میں ہم جب کبھی ہمارے اوپر میں اس طرح کے دہشت گردی حملہ ہو، دوسرے ممالک اسلامیہ والے ہمارے اوپر میں جب دہشت گردی کے کسی طرح کا حملہ کریں تو ہم بھی ہندوؤں کے ساتھ میں آگے بڑھ کر کے ہم اس کی مخالفت کریں، ہم بھی ان کی طرح سڑکوں پر نکل کر کے اس کی مخالفت کریں. یہ ہمارا ملک ہندوستان ہے. اگر اس ہندوستان کے اندر کسی غیر مسلم بھائی کو بھی تکلیف پہنچتی ہے تو ہم کو بھی ہمارے دل کے اندر تکلیف ہونی چاہیے. ہمارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق کے اعتبار سے اور اسی طرح ایک دوسرے پر قربانی دینے کے اعتبار سے تفریق نہیں کی ہے کہ یہ غیر مسلم ہے یہ مسلم ہے، اس طرح کی تفریق نہیں کی ہے. میرے محترم بزرگوں اور دوستو، آخر میں طلبہ عزیز سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ جو ہے قوم کی ریڑھ کی ہڈی کے مانند ہیں. آپ کا مستقبل ابھی آنے والا ہے، اس لیے ابھی وقت ہے آپ اچھے طور پر سمجھیں، اچھے طور پر سلجھیں اور تعلیمی میدان میں آگے بڑھیں. ہمارے مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ طلبہ دارالعلوم ندوۃ العلماء کو خطاب کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ میرے عزیزو، تم خدا اور رسول تو نہیں بن سکتے، تم اللہ اور رسول نہیں بن سکتے، باقی تم ہر کچھ بن سکتے ہو. اس لیے شرط یہ ہے کہ ہم جس تعلیم کو ہم حاصل کر رہے ہیں اس کے اندر لگن ہو، جد و جہد ہو اور پوری ذوق اور شوق کے ساتھ میں ہم اس کو حاصل کریں. اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے وائس چانسلر جناب سید حامد محسن صاحب نے یہ کہا تھا تمام پیرنٹس ڈے کے موقع پر ان کی تمام بچوں کے
کے والدین کو کہ جس کو بھی اپنے بچوں سے محبت ہے اس کو تعلیم سے بھی محبت ہونی چاہیے. اور میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، جس دن یہ مسلمان قوم، جس دن یہ مسلم قوم تعلیمی میدان میں آگے بڑھے گی، تعلیمی میدان میں بالکل اور فرقوں کے اعتبار سے کاندھے سے کاندھا ملا کر چلے گی، اس دن ہمارے مسئلے خود بخود حل ہوتے چلے جائیں گے. میں انہی چند باتوں پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. ہندوستان زندہ باد.